نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون صدق الله العلي العظيم معزز مکرم محتشم اراکین شورا جملہ علماء کرام مشائخ کرام میرے نبی سے محبت کرنے والوں لاکھوں کا ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر جو کہ امیر المجاہدین کی کرامت کہ ایسے بے مثل و بے مثال اسلام پر ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے موجود میرے نبی کے دیوانوں، مجھے جو موضوع دیا گیا وہ اسمبلی کے حال و حوال ہے۔ اب اسمبلی کا جو ماحول ہے وہ ماحول اپنا نہیں ہے، مگر یہ ماحول تو اپنا ہے نا، یہ ماحول تو اپنا ہے، مگر فیضان امیر المجاہدین ہیں الحمدللہ جس اسمبلی میں ہم ہیں، فیضان امیر المجاہدین ہے، اس ماحول کو بھی ہم نے اپنا بنا لیا ہے الحمدللہ۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 75 سالہ تاریخ کے اندر کبھی سندھ اسمبلی میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے، بالخصوص سندھ کے باسیوں کے لیے، سندھ کے رہنے والوں کے لیے جنہوں نے 75 سال تک ان لوگوں کو ووٹ دیا، جنہوں نے جا کے اسمبلی میں ایک مسجد تک نہیں بنائی، مگر فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا، فیضان امیر المجاہدین دیکھیے گا الحمدللہ۔ تحریک لبیک پاکستان نے جیسے ہی قدم رکھا 75 سالہ تاریخ بدل گئی الحمدللہ۔ وہاں پر مسجد کی قرارداد بھی پاس ہو گئی، اور اس بات کو بھی جو تحریک لبیک پاکستان کا مقصد ہے، نظریہ ہے، وہ یہ کہ ہمیں انشاءاللہ العزیز دین کو تخت پہ لانا ہے، ہمیں اسمبلیوں میں ان تمام علماء کرام کو پہنچانا ہے، ہمیں ان اسپیکر کے نشست پر بیٹھنے والا انشاءاللہ ہمارا رکن شورا ہوگا انشاءاللہ، آئیے صدارت کی نشست پر بیٹھنے والا ہمارا تحریک لبیک پاکستان کا انشاءاللہ العزیز باشندہ ہوگا، اور وزیر اعظم بھی تحریک لبیک پاکستان کا ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب پوری قوم ان ظالموں، ان جابروں، ان قاتلوں، ان ڈرامہ بازوں سے کچھ تیرا کچھ میرا، ادھر کا یہ سب لین دین والوں کو جان کر سمجھ کر تحریک لبیک پاکستان کو، جو کہ تحریک لبیک پاکستان دین کو تخت پر لانے کے لیے ہے، دست و بازو بنیں گے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب یہ دکانیں، یہ مارکیٹیں آزان ہوں اور آزان ہوتے ہی بند ہو جائیں، کہیے سبحان اللہ۔
ایسا دل دیکھنا چاہتے ہیں کہ آزان ہو اور آزان ہوتے ہی تمام کاروبار زندگی بند ہو جائے اور تمام لوگ نماز کے لیے چلے جائیں. ایسا ماحول، یہی چیز تو دین ہے، اور اسی دین کو ہمیں تخت پہ لانا ہے. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی سے اس کا آغاز کر دیا ہے. وہ سندھ اسمبلی جہاں پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی، جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ایک سیشن میں 2 2 3 3 نماز کے اوقات نکل جاتے. نماز کے لیے کوئی وقفہ نہ ہوتا. ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے. جب ہم نماز کے لیے چلے جاتے، یہ 10-15 منٹ کے اندر ڈرامہ کر جاتے. یہ یاد رکھیے گا، یہ فیضان امیر المجاہدین ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی بھی اسمبلی میں ایک بھی لبیک والا وہاں موجود ہو تو ان کے اوپر خوف اور دبدبہ اور رعب طاری رہتا ہے. وہ سوچتے ہیں ہم اسلام مخالف بات کریں تو کیسے کریں، اسلام مخالف بل لائیں تو کیسے لائیں، اسلام کے خلاف کوئی سازش کریں تو کیسے کریں. مگر اس بات کو جب ہم نے دیکھا کہ یہ 10-15 منٹ میں نماز کا وقت کے دوران یہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کروا دیا. الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے سندھ اسمبلی میں نماز کے وقفے کی ترمیم کو پاس کرا کے پیغام دے دیا. لوگوں یہ ابتدا ہے کہ سندھ اسمبلی سے نماز کے وقفے کا ترمیم پاس ہو گیا ہے. اب انشاءاللہ پورے پاکستان میں نماز کے وقفے کا اعلان ہوگا انشاءاللہ. اور یہ تب ہوگا جب چاروں اسمبلیوں میں لبیک کے باشندے ہوں گے. جب سندھ اسمبلی سے یہ ترمیم پاس کر دی گئی، 2 دن کے بعد جب دوبارہ سیشن لگا، سیشن لگنے کے بعد ہوا کیا، الحمدللہ اسمبلی میں آذان کی آواز آنے لگ گئی. آذان کی آواز آنے لگ گئی. ایک ممبر، ایک ایم پی اے جو بیان کر رہا تھا نماز کے لیے، وہ آذان کے لیے رک گئے. جیسے ہی آذان ختم ہو گئی پھر وہ کھڑے ہو گئے اور اپنا بیان جاری کرنے لگ گئے. جیسے ہی وہ کھڑے ہو گئے فقیر بھی کھڑا ہو گیا. کہنے لگا وہ کیا ہے مفتی صاحب؟ میں نے کہا آپ بیان نہیں کر سکتے. کہنے لگا کیوں بیان نہیں کر سکتے؟ ہم نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ سندھ اسمبلی میں تبدیلی آ گئی ہے. وہ تھا سالہ تبدیلی والا ہی، وہ تھا بھی تبدیلی والا. وہ خوش ہونے لگا، بولے مفتی صاحب کیا تبدیلی آئی ہے؟ میں نے کہا تبدیلی تمہارے باپ کی عمران کی نہیں ہے، خادم حسین رضوی کی تبدیلی آ گئی ہے. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول
کہنے لگا مفتی صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ سندھ اسمبلی میں اب پہلے نماز کے وقت نماز ہوگی پھر بیان ہوگا۔ کہنے لگا بس 2 منٹ ہے، 2 منٹ میں اپنی بات پوری کر دوں گا۔ میں نے کہا نہیں، اب سندھ اسمبلی کا قانون تحریک لبیک پاکستان نے بنا دیا ہے، پہلے نماز ہوگی پھر بیان ہوگا۔ وہ کہنے لگا نہیں، پہلے بیان۔ میں نے کہا پہلے نماز۔ اتنے میں ان کا ایک ساتھی کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، چوتھا کھڑا ہو گیا، 10-15 افراد مل کر بات کرنے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب یہ استحقاق تو اسپیکر کا ہے، اسپیکر جس کے مائک کو چاہے بند کر دے، جس کو بیان کا چاہے موقع دے، جس کو چاہے روک دے۔ میں نے کہا یہ اسپیکر کا استحقاق تھا، اب یہ اسلام کا استحقاق ہے، پہلے نماز ہوگی پھر بیان ہوگا۔ لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، بس اللہ نے کرم کیا، پہلی مرتبہ تاریخ نے دیکھا کہ سندھ اسمبلی میں پہلے نماز ہوئی ہے پھر بیان ہوا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ 2016 میں ایک غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر آئینی قانون پاس ہوا تھا۔ 2016 پہلے کا دور، اس میں یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص جو 18 سال سے کم جس کی عمر ہو وہ اسلام یا اپنا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا، وہ یعنی کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا، کوئی بھی شخص وہ اپنا اسلام تبدیل یا مذہب تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے اس کو اپنا مذہب تبدیل کروا دیا، یعنی غیر مسلم تھا مسلمان بنا دیا، ہندو تھا مسلمان بنایا، عیسائی تھا مسلمان بنایا، یہودی تھا اس کو کلمہ پڑھا دیا، مسلمان اسلام میں داخل کر دیا، ایسا شخص جو کلمہ پڑھائے گا اس کو 5 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ۔ ایسے ظالمانہ غیر اسلامی، غیر شرعی قانون اور غیر آئینی قانون 2016 میں تمام اسمبلی کے ممبروں سے متفقہ پاس ہو کر تمام نے پاس کر دیا تھا۔ 2016 میں پریس کلب پر کراچی میں الحمدللہ تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج کیا، مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ پھر ہوا یہ کہ گورنر سندھ نے اس پر سائن نہیں کیے، جس کی بنا پر اسمبلی سے پاس شدہ وہ بل قانون کا حصہ نہیں بنا، مگر وہ اسمبلی سے ان ظالموں جاربوں نے پاس کر دیا تھا۔ اب جبکہ 2020 میں دوبارہ اس بل کو لے کے آ گئے کہ اب ہم اس بل کو دوبارہ لائیں گے اور قانون کا حصہ بنائیں گے۔ اب انہوں نے بڑا پروگرام بنایا، دیکھ لیجئے گا، غور سے سنیے گا، سمجھیے گا، جانیے گا کہ اسلام کے خلاف کتنی بڑی سازشیں اور کتنی چالاکی کے ساتھ، کتنی ہوشیاری کے ساتھ کی جاتی ہے۔ آپ اس دن کے تاریخ کا سیشن دیکھیے گا، ان لوگوں نے ماحول بنایا، آپس میں لڑنے کا ماحول بنایا، ماحول بنا کر انہوں نے یہ چاہا کہ ہم ماحول بنائیں گے اور اس ماحول میں یہ ہوگا کہ سندھ اسمبلی کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کوئی ایم پی اے بھی، کوئی ممبر اسمبلی بھی اس دن اسمبلی کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جو اندر ہے وہ اندر رہیں گے، جو باہر ہے وہ باہر رہیں گے۔ اور اس منصوبے کے تحت اس غیر اسلامی قانون کو جو کہ 2016 میں پاس کر دیا گیا تھا، اب صرف اس کو قرارداد کی صورت میں پاس کرا کے اسمبلی سے ہم گزار کے اس کو قانون کا حصہ بنا دیں گے، قانون کا حصہ بن جائے گا۔ اب گورنر سائن کرے یا نہ کرے، اعتراض لگائے نہ لگائے، اب یہ قانون
قانون کا حصہ بن جائے گا. یہ منصوبہ پی پی نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ پی جی آئی نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ جی ڈی اے نے بھی بنایا تھا, یہ منصوبہ ایم کیو ایم نے بھی بنایا تھا, وہاں موجود تمام جماعتوں نے بنایا تھا. بس رب کا کرم یہ ہوا, ہمیں فیضان امیر المجاہدین ہمیں یوں ملا کہ بس کان میں آواز آئی, مفتی صاحب. میں نے کہا کیا؟ بولا کل یوں منصوبہ بنا رہے ہیں, اسمبلی کے دروازے بند ہوں گے, کہیں آپ لیٹ ہو گئے تو بس وہ آپ کو ہی دیکھ رہے ہیں, آپ کو ہی سمجھ رہے ہیں کہ یہی رکاوٹ بنے گا, یہی روکے گا, یہی اس کو روکے گا. اگر یہ لیٹ ہو گئے دروازہ بند کر دیا جائے گا. الحمدللہ وہ جو سیشن 2 بجے کا تھا, فقیر 11 بجے بیٹھ گیا, 11 بجے وہاں جا کے بیٹھ گئے. اب ہوا کیا؟ ہوا یہ پریشان ہو گئے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بس اتنی سی ہی بات تھی, اتنے سے ہی معاملات تھے کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا, تاریخ دیکھیے گا, اس دن اسمبلی کے دروازے بند بھی ہوئے ہیں. ایم پی ایس نے وہ دیوار پھلانگ کے آئے ہیں, دروازے پھلانگ کے آئے ہیں. الحمدللہ ہم وہاں پر موجود تھے جب جی ڈی اے کا نمائندہ ان تمام کی حمایت سے, وہ نند کمار اس کا نام, اس نے جب یہ بل پیش کرنا چاہا, اس بل کو آگے بڑھانا چاہا کہ ہم اس کو پاس کرا دیتے ہیں, الحمدللہ فقیر بھی کھڑا ہو گیا اور اس کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا. ہم نے اسمبلی کے قوانین پڑھ کر سنائے, ہم نے آئین پڑھ کر سنایا, ہم نے اسلام بتایا ان کو کہ آئین پاکستان کی بھی خلاف ورزی ہے, اسمبلی کے قانون کی بھی خلاف ورزی ہے اور اسلام کی بھی خلاف ورزی ہے. ہم نے کہا نند کمار تم اس بل کو, تم اس قرارداد کو پیش نہیں کر سکتے. اسمبلی کا وہ اسپیکر کہنے لگا, مفتی صاحب کیا بات ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے؟ بات تو یہ ہے, یہ تو پہلے پاس شدہ بل ہے, اس کو تو پاس کر دیا گیا تھا, اب یہ ہونا ہے, اب وہ ہونا ہے. ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے, ہمیں پتہ ہے, ہمیں تم کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خادم حسین رضوی نے بتا دیا ہے ہمیں کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کیا بات کرنی ہے, کب کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے, وہ یہی ہوگا. یہ نند کمار میرا مد مقابل ہے, اگر آپ حمایت کر رہے ہیں تو پھر سندھ اسمبلی کا اسپیکر میرا مد مقابل ہوگا, آئے پھر مجھ سے بات کرے. کہنے لگا مفتی صاحب رہنے دے, ہم اس بل کو پیش نہیں کرتے. یہ بات بتانے کی ہے, یہ بات سمجھانے کی ہے. الحمدللہ اسمبلی میں ختم نبوت کے قرارداد بھی پاس کرائے گئے. الحمدللہ وہ شیعوں کا گڑھ, وہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس بھی سندھ اسمبلی میں منایا گیا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کو سعودی عربیہ میں بنانے کی قرارداد بھی تحریک لبیک پاکستان نے پیش کی ہے. ہاں ہاں, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت, عشق و محبت. الحمدللہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اعلیٰ حضرت کا عرس بھی سندھ اسمبلی میں منایا گیا ہے. لبیک. اظہار خیال کے لیے